بسم اللہ الرحمن الرحیم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میرا تعلق اس عظیم علمی خاندان سے ہے جن کا رسالہ ابیات علم میراث انشاءاللہ کچھ دنوں میں 5ویں بار چھپ کر آ رہا ہے، اور اس کا میں انشاءاللہ نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 350 سال سے امت مسلمہ وراثت کے حوالے سے میرے اکابر سے رجوع کرتی آئی ہے۔ آج مجھ طالب علم سے وہ رجوع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے خالق اللہ ہیں۔ اسی اللہ خالق نے قرآن جیسی ہمیں نعمت عطا فرمائی، فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹا اور بیٹی ایک حصہ بیٹی کا، اس سے دگنا اللہ نے بیٹے کو عطا فرمایا، ایک حصہ بہن کا، اس سے دگنا اللہ نے بھائی کو عطا فرمایا، ماں 8واں حصہ، 7 حصے تمہارے، 8واں حصہ تمہاری والدہ کا۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کو خالق سمجھتے ہوئے، رزاق سمجھتے ہوئے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ہم نے، آپ نے بہن کو بھی حصہ دینا ہے، بیٹی کو بھی حصہ دینا ہے، ماں کو بھی حصہ دینا ہے۔ آج کے بعد طے کر لیں کہ ہماری وراثت اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی، اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگی۔ خدا کی قسم، میں آپ کو ایک نہیں 20 مثال دے سکتا ہوں کہ جب 2-4 خاندانوں نے بہنوں کا حق ختم کیا، انہوں نے بیٹی کا حصہ ختم کیا، اللہ نے انہیں پھر اولاد نرینہ سے محروم کر دیا۔ دنیا میں بھی محروم رہے، قبر میں بھی محروم رہے، آخرت میں بھی محروم رہے۔ اور میں اس خاندان سے میرا تعلق ہے، میرے اکابر کہتے تھے فلاں خاندان، فلاں خاندان، وہ فلاں خاندان۔ انہوں نے انگریز کے زمانے میں لکھ کر دیا کہ ہمیں رواج نہیں چاہیے، ہمیں محمد الرسول اللہ کی سنت چاہیے۔ آج الحمدللہ میں ان خاندانوں کو دیکھتا ہوں، اللہ نے اولاد نرینہ بھی عطا فرمائی، ان بزرگوں کو بہترین دنیا عطا فرمائی، بہترین قبر عطا فرمائی، بہترین آخرت عطا فرمائی۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین کے فارمولے کو ذہن میں رکھیں، اور الحمدللہ پاکستان کا قانون بھی وراثتی حوالے سے بالکل شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے۔ ہم بہنوں کو حصہ دیں گے، بیٹیوں کو حصہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے خزانہ غیب سے ہمیں اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں گے، اور مال و دولت کے حوالے سے ہمیں استحکام بھی عطا فرمائیں گے۔ آج خود میں موجود ہوں اس ملتان کے اندر۔ اب تک آنے والے میرے اکابر نے، ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ بیٹی بھی عطا فرماتے تھے، 9 مربع زمین بھی عطا فرماتے تھے، شہری جائیداد بھی عطا فرماتے تھے۔ اور میں آج وہ خوش نصیب ہوں کہ اگر کہوں کہ میرے جھردادا کی پوری جائیداد اگر میرے پاس ہوتی، شاید میں 2 مرتبہ شاہ خالد کی دعوت کے اوپر اور شاہ فہد کی دعوت کے اوپر اس طرح کا شہی حج نہ کرتا۔ صدام حسین جیسے لوگ، کویت کے حکمران، عرب امارات کے حکمران، اسلامی ممالک کے حکمران میزبان ہوتے تھے، اور مفتی عبدالقوی ان کا مہمان ہوتا تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس دن اسلام آباد کے اندر بچے ملے، کہاں سے؟ ہم جی اردو میں ہیں، عربی النسل ہے۔ کون ہے یہ بچہ؟ جی میرا تعلق ریاست فجی سے ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا عالم عرب کے اندر رہنے والا شخص ہو، یہ جو اردو بولنے والا دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، اگر وہ کسی عالم کا نام جانتا ہے، کسی مفتی کا نام جانتا ہے، تو اس کا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ الحمدللہ یہ سارے اعزاز اللہ نے مجھے کیوں عطا فرمائے کہ میرے بابا نے بھی وراثت شریعت کے مطابق، میرے دادا نے بھی وراثت شریعت کے مطابق، میرے پردادا نے بھی وراثت شریعت کے مطابق، میرے جھردادا جن کا یہ سارا فیضان ہے ان کی بھی وراثت شریعت کے مطابق۔ آئیے مفتی عبدالقوی کو اپنا ماڈل سمجھتے ہوئے آج کے بعد طے کریں کہ وراثت شریعت کے مطابق ہوگی، رحمتیں اللہ کے عرش سے بھی آئیں گی، گنبد خضرا سے بھی آئیں گی۔ اللہ آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں گے، دنیا بھی سونی ہوگی، قبر بھی سونی ہوگی، آخرت بھی سونی ہوگی۔ والسلام۔